تبارک و تعالیٰ بندے کھڑے کرتا رہے گا اپنے قرآن کی نوکری کے لیے، اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے، اپنے قرآن کے معانی کی حفاظت کے لیے، قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کے لیے، اس کے صیغوں کی حفاظت کے لیے، اس کے اعراب کی حفاظت کے لیے، اس کے فقہ اور اصول فقہ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں بندے کھڑے کرتا رہے گا۔ جب کوئی کسی امیر بندے کا بچہ قرآن پاک پڑھ کے آئے گا نا، پھر نوکری کا ذہن رکھے گا قرآن کریم کی، تو پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام کی توفیقات میں بھی یوں ہی اضافہ فرمائے گا۔ وہ کام بھی اسی طرح ہی کرے گا۔ درختوں پر چڑیاں بٹھائی ہوئی تھی مصنوعی، جیسے ہی کوئی بندہ داخل ہوتا تھا باغ میں تو وہ قرآن کریم کی آیت پڑھتی تھیں، ادخلوها بسلام آمنین۔ بتائیں، یہ ہارون رشید کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصنوعہ چیز ہے نا، اس جیسا کوئی بندہ لا ہی نہیں سکتا۔ جس طرح سورج جیسا کوئی نہیں لا سکتا، اسی طرح میرے رب کے قرآن جیسا بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ اکیلے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے کتنے کتنے علوم جو ہیں وہ ہمارے وجود میں آ گئے۔ اتنا کچھ بھی ان کے پاس ہے، سارا یہ مسلمانوں کی دین ہے۔ نہیں، میں سائنسی ترقی کی بات کر رہا ہوں، یہ سارا کچھ انہوں نے وہیں سے اٹھایا ہے۔ وہ تتاری تھے تو انہوں نے کتابیں ساری ضائع کر دی، یہ نصرانی تھے، یہ کتابیں یہاں سے لے گئے۔ آج تک یہ معجزہ میرے آقا علیہ السلام کا زندہ و جاوید ہے۔ پوری دنیا کے اندر چاہے کوئی اور زبان بولنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن قرآن عربی میں ہی پڑھے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ مشرکین نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کے متعلق طنزاً کہا تھا، نزل علیہ الذکر، کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، ذکر نازل کیا گیا ہے۔ تو وہ مانتے تو نہیں تھے اس بات کو، انہوں نے طنزاً کہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس بات کا جواب دیتے ہوئے کچھ مزید بھی کلام فرمایا، میں انا نحن نزلنا الذکر، میں بے شک ہم نے ہی قرآن کریم نازل کیا ہے حبیب کریم علیہ السلام پر۔ یہاں کلام میں تأکد دیکھیں کیسے لایا گیا، انا بے شک ہم نے، نحن پھر جمع متکلم کی ضمیر، اس کے بعد پھر نزلنا، جی بے شک ہم نے ہی ذکر کو یعنی قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ میں تم کہتے پھرتے ہو کہ حبیب کریم علیہ السلام خود بنا لیتے ہیں اور خود کلام گھڑ کے تمہیں سنا دیتے ہیں، پچھلوں کے قصے سنا دیتے ہیں، تو وہی باتیں جو ہیں تمہارے سامنے دہرائی جا رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے حبیب کریم علیہ السلام پر، اس کے نازل کرنے والے ہم ہی ہیں، اس کے نازل کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر چیلنج دیا ان کو۔ پہلے فرمایا کہ تم اس جیسی کتاب لے کر آ جاؤ، نہیں 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، پھر آخر میں فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، میں تم یہ نہ کر سکتے ہو، نہ کبھی تم سے ہو سکے گا۔ اس چیلنج کا جواب تم سے نہیں بن پائے گا۔ اور یہ واقعی حقیقت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصنوعہ چیز ہے نا، اس جیسا کوئی بندہ لا ہی نہیں سکتا۔ کوئی لا سکتا ہے؟ رس گلے، گلاب جامن، کون کون سی مٹھائیاں نہیں آ گئی ہیں اس دنیا میں، موتی چور ہیں، اتنے نام ہیں مٹھائیوں کے، اور اتنی قسم و قسم کی مٹھائیاں ہیں جناب، انواع و اقسام آ گئی ہیں مٹھائیوں کی۔ لیکن بتائیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور بنائی ہے، ایسی کو آ سکی ہے آج تک ان سے؟ چاہے جناب لاکھ ذائقے بھر لیں، چاہے باہر جا کے دکانیں بنائیں مٹھائی کی، ان مٹھائیوں کی، اور لکھیں وہاں جا کے پردیس میں دیس کے ذائقے ہیں، پھر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور میں رکھا ہے وہ ان سے ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی طرح کر کے جو اللہ تعالیٰ کی مصنوع ہے نا، مصنوعات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس جیسی پوری دنیا مل کر کے نہیں لا سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر سورج ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہیں، اب یہ بھی تو ساری روشنی کرنے کے انتظامات ہیں نا، یہ جو لگی ہوئی ہیں بلب لگے ہوئے ہیں، روشنی کرنے کے انتظامات ہیں، ہر دن نئے سے نیا بلب آ رہا ہے، نئی سے نئی روشنی کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ بتائیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے سورج کا، اس جیسا کو لا سکے؟ آج تک کوئی نہیں لا سکا۔
جس طرح سورج جیسا کوئی نہیں لا سکتا، اسی طرح میرے رب کے قرآن جیسا بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ اس کا سورج بھی بے مثل ہے، اس کا قرآن بھی بے مثل ہے۔ اور اسی طرح کر کے آپ چاند کو دیکھ لیں، یہ زمین کو دیکھ لیں، آسمان کو دیکھ لیں، یہ ساری کی چیز اب دیکھیں یہ کیسی ترقی کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ روبوٹ بنا لیے، کیا بنا لیا، اس طرح کر کے پورے انسان بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے؟ بتائیں جیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا ویسا کو آج تک بنا سکیں؟ لوہے کا اکڑا ہوا کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ کتے بنا لیے ہیں روبوٹ والے ہیں، سارا کچھ تیار کر لیے جناب، ان کے کہنے پہ اب بندوں کو ویلکم بھی وہی کتے کہہ رہے ہیں، وہ انسان کہہ رہے ہیں، وہ ان کے بنائے وہ روبوٹ کہہ رہے ہیں۔ گھروں کے کاموں میں لگا دیا ہے، ادھر ادھر مصروف کر دیا ہے، دکانوں پہ کھڑا کر دیا ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان بنایا اس جیسا تو نہیں نہ لا سکتے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ اپنی کتابوں میں لکھتے رہیں کہ جناب وہ موت والا سلسلہ جو ہے ہمارے ڈاکٹر عن قریب ختم کر دیں گے۔ بتائیں ختم ہو سکتا ہے ان سے؟ موت کو ختم کرنے چلے ہیں، وہ خود ختم ہو جاتے ہیں، وہ خود موت کا شکار ہو جاتے ہیں، بچتا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج جناب جتنے مرضی جناب یہ ڈاکٹر اپنے ساتھ رکھ لیں، جتنے مرضی جناب یہ اپنے ساتھ اضافی لوگوں کے دل خرید کے رکھ لیں، گردے خرید کے رکھ لیں، جب میرے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی تھوڑی سی جھلک دکھانی ہے، بچنے نہیں ہے کچھ ان کا، ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ ایسے ہی جناب کہتے پھرتے ہیں جو مصنوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیز اس جیسی کوئی ہو سکتی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ حبیب کریم علیہ السلام خود بنا کے تمہیں سنا رہے ہیں، پھر جیسی عربی وہ جانتے ہیں ویسی عربی تم بھی جانتے ہو، یعنی ان کے ذہن کے مطابق تو وہی عربی جانتے ہیں جس معاشرے میں آقا علیہ السلام رہتے ہیں، پھر تمہاری عربی میں ان کی عربی میں فرق کوئی نہیں، تو پھر ان جیسا کلام تم بھی لے آؤ۔ ہیں جی، تم تو اپنے قصیدے لکھ کے کعبے کی دیواروں کے ساتھ لٹکاتے پھرتے ہو، تو میں کہ پھر کوئی ایک صورت بنا کے اس طرح کی، جس طرح تم کہتے ہو کہ حبیب کریم بنا رہے ہیں، اس طرح کی بناؤ ایک صورت اور ٹانگ دو کعبے کی دیوار کے ساتھ، لوگ پڑھیں گے، تمہاری فصاحت اور بلاغت کے سارے پردے چاک ہو جائیں گے، خود ہی شرمندہ ہو کے اپنا منہ نیچے کیے پھر رہے ہوگے، تم کچھ بھی نہیں بچے گا تمہارے پاس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بیان فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کلام قرآن کریم جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ تمہارا نظریہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم خود بنا رہے ہیں، تو پھر تو جیسے تمہارا کلام آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس طرح یہ بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا نا، میں یہ قرآن تو ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہاں، فرمایا انا لہ لحافظون، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حفاظت کے لیے بندے کھڑے کیے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے اکیلے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے کتنے علوم جو ہیں وہ ہمارے وجود میں آ گئے۔ اس کے صیغوں کی حفاظت کے لیے پورا علم صرف جو ہے نا وہ وجود میں آیا، پورا علم صرف۔ ہاں جی، ضرب یضرب مسلمین کا لفظ مثال کے طور پر بھی میرے سامنے، یہ کس سے بنا ہے جی؟ پوری تحقیق کریں گے مدارس کے بچے، مدارس کے استاد جو ہیں، ہیں جی، یہ جناب اس کا مصدر جو ہے وہ اسلام ہے، اور یہ جناب اس کا مادہ اصل کیا ہے جناب یہ فلاں ہے، اس طرح کر کے ایک لفظ پر جناب حمزہ آیا تو یہاں پہ اضافی ہے، وصل ہے، یہ قطعی ہے، کون سا ہے، کون سا حمزہ آ گیا، ایک حرف پہ یار بحث ہو رہی ہے، ایک حرف پہ بحث ہو رہی ہے۔ یہ تو صرف صیغے کے علم ہے، جس صیغے کے علم کو محفوظ رکھنے کے لیے علم صرف وجود میں آیا ہے۔ پھر اس قرآن کے اعراب کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ علم نحو وجود میں آیا ہے۔ سمجھایا نا جی؟ اس کے اعراب کو صرف زبر زیر کو محفوظ کرنے کے لیے آپ ابھی اٹھائیں نحو کی کتاب یہاں پڑھی ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے گا علم نحو کی غرض و غایت کیا ہے۔ علم نحو کی غرض و غایت یہی ہے کہ اس میں اعرابی غلطی سے بندہ بچ جائے کہ نہیں، اور صرف میں جناب کلمات کو بنانا، جوڑنا، توڑنا اس کا علم سکھایا جاتا ہے، یعنی کہ صیغے کا علم جو ہے وہ صرف میں سکھایا جائے گا، زبر زیر پیش کیسے آنی ہے اس صیغے پر اس کا علم نحو میں سکھایا جائے گا، پورے نحو کا علم جو ہے وہ اسی بات پر ہے۔ پھر آپ یہ صرف اور نحو سے آگے بڑھیں، ہاں جی، قرآن کریم کے پھر معانی پر آ جائیں، پھر آپ پورا اصول فقہ جو ہے آپ کو اسی پر کھڑا دکھائی دے گا، پورا اصول فقہ، ہاں جی،
مثال کے طور پر قرآن کریم میں لفظ قرو آ گیا ہے. اب یہ قرو کا معنی کیا ہے جی؟ احناف کے نزدیک کیا ہے اور شوافی کے نزدیک؟ پھر پورا علم الاختلاف اسی پر آ جائے گا. ہاں جی، علم اصول فقہ اسی سے ماخوذ ہے، علم الاختلاف اسی سے ماخوذ ہے، صرف اسی سے. اچھا، پھر معنی آ گیا، بیان آ گیا، بدیع آ گئی، یہ سارا کچھ اسی سے آ رہا ہے. علم فقہ اسی سے نکل رہا ہے، اصول فقہ اسی سے کون سی شے ہے ایسی جو یہاں سے نہیں نکل رہی؟ بتائیں. یہ حیران کن بات ہے. یہ سارے علوم جو ہیں محض یہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ہیں. ہاں جی، اس کے لفظ بھی محفوظ رہیں، اس کے حرف بھی محفوظ رہیں، اس کے صیغے بھی محفوظ رہیں، اس کا اعراب بھی محفوظ رہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کھڑے کیے ہیں. اچھا، پھر اس کے جو الفاظ اور معانی ہیں یہ ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں ابتدائی طور پہ لکھا جاتا ہے. قرآن کریم جو ہے یہ الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے. نظم بھی اور معنی بھی دونوں کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے. دونوں کا نام قرآن ہے. اب مثال کے طور پر کوئی بندہ قرآن کریم کے لفظ جو ہے نا، میں صرف مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی ایسی حرکت کرے. یہ ذرہم کا جو لفظ ہے، ذرہم اور آگے انا نحن یستہزئون، پھر لا یؤمنون، اس طرح کے الفاظ توڑ کے اکٹھے کر کے پوری ایک آیت بنا لے، نماز میں پڑھے نماز ہو جائے گی اس کی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. گو کہ لفظ قرآن کے ہیں، ہیں جی، لیکن ترتیب قرآن کی نہیں ہے. ہیں جی، یہ نظم قرآن کے خلاف ہے. گو کہ لفظ قرآن کے پڑھے ہیں اس نے، لیکن اس نے جو آیت ترتیب دی ہے، اس ترتیب سے وہ مقصود بیان نہیں ہوتا جو رب تبارک و تعالیٰ کی مراد ہے. جو رب چاہتا ہے وہ بیان نہیں ہوتا، وہ مقصود پورا نہیں ہوتا. اس لیے اس کو مختلف مقامات سے الفاظ لے کر کے پوری آیت جوڑ لے، بے شک پوری سورت جوڑ لے، نماز میں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی. اسی طرح کر کے پورا رکوع ترجمے کا پڑھ دے، نماز میں نماز ہو جائے گی. اردو میں پڑھ دے، اپنے پنجابی میں پڑھ دے، کبھی بھی نماز نہیں ہوگی. ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے مجموعے کے نام قرآن ہے، دونوں کے مجموعے کے نام قرآن ہے، یعنی لفظ بھی اور معنی بھی. آپ حیران ہوں گے، لفظ بھی اللہ کی طرف سے، معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لفظ بھی محفوظ ہے اور معنی بھی، یعنی اس کا نظم بھی محفوظ ہے، اس کا معنی بھی محفوظ ہے. نہ اکیلے لفظ کو آپ قرآن کہہ سکتے ہیں، نہ اکیلے معنی کو آپ قرآن کہہ سکتے ہیں. سمجھے نا؟ یعنی لفظ ایسا بے معنی ہو، جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑا بتایا کہ مختلف جگہ سے الفاظ لے کر کے ایک پوری آیت بنا لی جائے، وہ قرآن تو نہیں کہلائے گا. وہ کہ لفظ قرآن کے ہیں لیکن قرآن نہیں کہلائے گا. اسی طرح کر کے اس کے الفاظ، اب دیکھیں مثال کے طور پر ابھی آپ بیٹھے ہو نا، اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، سبق پڑھ رہے ہیں نا. آج کا مادیت پرستی کا جو دور ہے، اس دور کے اندر ہر بندہ پیسے کے اور کمانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے یا نہیں؟ اور اوپر سے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جناب یہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں تو باہر لوگ جو ہیں آپ کو دانا کہیں گے، اہل فکر کہیں گے، دانشور کہیں گے. لوگوں نے یہی کہنا یہ وقت برباد کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وقت ضائع کر رہے ہیں. سویرے سکون کا ٹائم ہوتا ہے، چلو ورزش کرنے نکل جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن یہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اب قرآن پڑھنے والوں کو اس دور کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ تفسیر پڑھنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا، وقت ضائع کر رہے ہیں. اب اس مادیت پرستی کے دور میں قرآن کریم پڑھتے رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون و انا لہ لحافظون جو ہے نا، یہ اس کا وعدہ پورا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کھڑے کرتا رہے گا اپنے قرآن کی نوکری کے لیے، اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے، اپنے قرآن کے معانی کی حفاظت کے لیے، قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کے لیے، اس کے صیغوں کی حفاظت کے لیے، اس کے اعراب کی حفاظت کے لیے، اس کے فقہ اور اصول فقہ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں بندے کھڑے کرتا رہے گا. چاہے سارے عالم بھی دنیا سے چلے جائیں نا، کوئی نہ کوئی ایک بندہ کہیں کونے خدرے میں ضرور ہوگا، کسی غار میں ضرور رہے گا، جو بندہ بعد میں کھڑا ہو کے بعد والے لوگوں کو پھر سے قرآن کریم کے الفاظ بھی یاد کروا دے گا، معانی بھی یاد کروا دے گا، ساری چیزیں یاد کروا دے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب مصطفیٰ کمال پاشا ترکی میں آیا تھا تو اس نے تو نعوذ باللہ قرآن کریم پہ پابندی لگا دی تھی. قرآن کریم کی تباعت پر، اذان پر پابندی، نماز پر، جماعت پر پابندی، مسجد میں داخلے پر پابندی. وہاں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عالم تھے، بہت بڑے، بہت زبردست عالم تھے. پورے علاقے کے اندر صرف ایک عالم تھے، وہ کہتے ہیں 30 سال پورے میں مسجد میں چھپا رہا ہوں، ایک بندہ بھی نماز پڑھنے نہیں آیا.
کیا وہ دہشت گرد تھا، کیا وہ بدماش تھا، کیا وہ دین کا دشمن تھا جی، اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ مسجد میں بھی نہیں آتے تھے۔ انہوں نے پھر ایک بندہ تھا، اس نے اپنے 2 بچے ان کے حوالے کیے، انہوں نے کہا جی میرے بیٹوں کو دین کا عالم بنا دیں۔ وہ پھر اپنی انگلی پر ان کو پڑھاتے تھے، کتابیں تو چونکہ تھی نہیں، اپنی انگلی پر پڑھاتے تھے، ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم، اس طرح کر کے انہوں نے پھر یہ قرآن کریم کے سیغے یہ یاد کروائے، پھر اس کے اعراب یاد کروائے، باقی چیزیں یاد کروائیں، اصول یاد کروائے، کلیے یاد کروائے، بالآخر وہی بچے جو ہیں وہ عالم بن گئے جی۔ انہی میں سے ایک جو ہے نا، اکیلے ان کے استنبول اور اس کے گرد و نواح میں کوئی 200-250 کے قریب مدرسے ہیں، ایک بندے کے، ایک بھائی کے۔ بندہ بڑا رئیس تھا وہ، اس نے اپنا بیٹا دیا دین کے لیے۔ اب وہ نفع کیسے ہوا، کام کیسے ہوا؟ جب کوئی کسی امیر بندے کا بچہ قرآن پاک پڑھ کے آئے گا نا، پھر نوکری کا ذہن رکھے گا قرآن کریم کی، تو پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام کی توفیقات میں بھی یوں ہی اضافہ فرمائے گا۔ ہاں، وہ کام بھی اسی طرح ہی کرے گا، یا مزید سے مزید کام کو پھیلاتا چلا جائے گا وہ۔ اب دیکھیں، یہی کوئی غریب کا بچہ پڑھتا تھا، وہ تو اتنا کام نہیں کر سکتا تھا، کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک رئیس باپ کا بیٹا تھا تو اس نے اب سینکڑوں کی تعداد میں مدرسے تعمیر کر دی، اب تو ممکن ہے مزید بڑھ گئے ہوں ان کے مدارس۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہر دور کے اندر ایسے بندے کھڑے کرتا رہے گا جو اس کے قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ شعبے قائم فرما دیے ہیں۔ ہاں جی، الفاظ کی حفاظت کوئی کر رہا ہے، معانی کی حفاظت کوئی کر رہا ہے، سیغوں کی حفاظت کوئی کر رہا ہے، اعراب کی حفاظت کوئی کر رہا ہے، اور حیران کن بات ہے ہمارے علماء نے اس میں زندگیاں تک کھپا دی ہیں، زندگیاں گزار دی ہیں ہمارے علماء نے۔ کہاں وہ 800 جلدوں کی تفسیر قرآن کریم کی ہے، 300 جلدوں کی تفسیر قرآن کریم کی، 800 جلدیں جی، نام لینا آسان ہے۔ اس بندے کے کام وقت میں کتنی برکت رکھی ہوگی میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو 800 جلدیں لکھ دی۔ اکیلی سورہ فاتحہ کی 80 جلدیں، 80 جلدیں اکیلی سورہ فاتحہ شریف۔ ایک عالم کا میں نے سنا ان کے پاس 600 تفسیریں قرآن کریم کی۔ کتنی تفسیریں؟ 600 تفسیریں۔ آج ہم سے کو پوچھ لے جناب تفسیریں قرآن کریم کی کتنی ہیں، تو ہم سے تو یہ انگلیاں بھی نہ بھر پائیں، ہم تو اتنا بھی نہیں گن سکتے کتنی تفسیریں۔ کیا اس بندے کا علم ہوگا جس کے پاس 600 تفسیریں ہوں گے قرآن کریم کی ہے؟ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو حفاظ کا ذمہ لیا، اس نے کیا تھا نا کتابوں کا۔ 2 علاقوں پر بدماشی کی ہے، تاتاریوں نے بغداد پر بدماشی کی۔ ہاں جی، تتاری چونکہ جاہل تھے، اجڑ تھے، یہ یہیں کے تھے نا منگول، تو یہ انہوں نے جا کر کے کتابوں کو اٹھا کے دجلہ میں گرا دیا، کتابوں کو آگ لگا دی۔ کئی عرصے تک دجلہ کا پانی جو ہے وہ سیاہ ہو کے بہتا رہا، کتابیں انہوں نے ضائع کر دیں۔ اندلس پر انگریزوں نے دھاوا بولا، تو ان ذلیلوں نے چونکہ وہ خود اہل کتاب تھے نصرانی، انہوں نے یہ چوری کی، بدماشی کی کہ انہوں نے ہماری کتابیں یہاں سے اٹھائیں اور وہاں لے گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے پھر اپنے بندوں کو عربی پڑھائی، عربی پڑھانے کے بعد ان کو پھر لگایا اپنے ہماری کتابوں کے ترجمے کرنے پر۔ آج جتنا بھی یہ سائنس کی باتیں ہیں، ہاں جی، جتنا بھی آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ انجیکشن کے ذریعے دوائی پہنچانا، یا جناب یہ ریڈار سسٹم، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری، یہ تھرمامیٹر والا حساب جو ہے یہ سارا ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا ہے۔ یہ انہی سے ساری چیزیں انہوں نے نکال کے وہ ساری، یعنی کہ انگریزی میں کر کے کتابیں، تو پھر اب وہی سارا کچھ نکال رہے ہیں، ورنہ یہ تو اپنے ہاں نہانا گناہ سمجھتے تھے۔ بیت الخلاء کا تو ان کے ہاں تصور ہی کو نہیں تھا، گھر کے کونے خدرے میں جناب یہ اپنا نظام کرتے تھے، ہاں جی، وہیں سے جناب یہ اس طرح کرتے تھے، گھر میں ان کی گندگی پڑی ہوتی تھی ان انگریزوں کے۔ آج جناب یہ جتنا کچھ بھی ان کے پاس ہے سارا یہ مسلمانوں کی دین ہے، نہیں میں سائنسی ترقی کی بات کر رہا ہوں، یہ سارا کچھ انہوں نے وہیں سے اٹھایا ہے۔ تو یعنی کہ وہ تتاری تھے تو انہوں نے کتابیں ساری ضائع کر دی، یہ نصرانی تھے، یہ کتابیں یہاں سے لے گئے، اور کتابوں کو جا کے انہوں نے اس کے ترجمے کیے، اور اس طرح کر کے انہوں نے پھر آگے کام لیا ان کتابوں سے۔ آج تک وہ جو ہیں ان کے انگریز وہ انگشت بدندہ ہیں، آج تک حیران اور متعجب ہیں، ہاں جی، کیسے کیسے دماغ دیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لوگوں کو۔ یہ تو اب کی بات ہے نا، ہارون رشید رحمہ اللہ کے دور کے اندر
ایک بندہ تھا، اس نے باغ بنایا ہوا تھا، اپنا باغ تھا اس کا، اس نے مصنوعی چڑیاں رکھی ہوئی تھی، مصنوعی چڑیاں پوری دیواروں پر، اس طرح درختوں پر چڑیاں بٹھائی ہوئی تھی مصنوعی۔ جیسے ہی کوئی بندہ داخل ہوتا تھا باغ میں تو وہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے تھے، ادخلوها بسلام آمنین۔ بتائیں، یہ ہارون رشید کے دور کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، یعنی چڑیاں جو ہیں وہ ادخلوها بسلام آمنین، یہ آیت مبارکہ پڑھ رہی ہیں جو بھی بندہ داخل ہو رہا ہے باغ میں۔ یعنی یہ وہ کلام ہوگا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو آگے ان کو یہی سننے کو ملے گا، لیکن وہ اس وقت ایسا نظام تھا کہ اس بندے نے، اب آپ سوچ سکتے ہیں ٹیپ ریکارڈ تو اب آ رہا ہے، چڑیاں جو ہیں وہ چڑیاں بھی مصنوعی چڑیوں کے اندر کیسے آواز بھر دی اس بندے نے، کیسے ریکارڈ کر دیا اس بندے نے۔ یہ تو آج آ رہا ہے نا جناب، بندہ دروازے پہ جائے دروازہ کھل جائے، یہ تو آج انہوں نے دروازہ نکالا، یہ والا بندہ دروازے پہ پہنچے دروازہ کھل جائے، یہ تو آج نکالا انہوں نے، بندہ ہاتھ نیچے کرے ٹوٹی سے پانی آ جائے۔ تو یہ کس انگریز نے ترقی دی تھی؟ یہ کس انگریز نے یہ مسلمانوں کو دیا تھا کہ جناب بندہ جائے باغ کے اندر تو آگے سے جناب سینکڑوں چڑیاں جو ہیں مصنوعی وہ ادخلوها بسلام آمنین پڑھنا شروع کر دیں؟ نہیں سمجھا؟ ان باتوں پہ ہم بات نہیں کرتے، ورنہ ہم دکھائیں نا ان کو، آئینہ دیکھ جائے ان کو۔ یہ جو لبرل جو ہے نا، ان کی دنیاوی ترقی دیکھ کے رالے ٹپکاتے پھرتے نا، منہ سارا ان کا گیلا ہوا پڑا ہے باہر کا، جی ان کو بتائیں تو ان کو چل پتہ جائے، ان کو معلوم ہو کہ ہمارے بزرگوں نے کہاں تک کام کیا ہوا تھا۔ ان جاہلوں کو تو پتہ نہیں ہے، جاتے ہی سیدھا جناب جو علاج کرتے ہیں بندے کا سب کے سامنے، ایک مرض نکلتا نہیں ہے 4 بیماریاں اور لگا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور وہ علاج کرتے تھے موسیقی کے ذریعے۔ کس کے ذریعے کرتے تھے؟ موسیقی کے ذریعے۔ یہ جو آلات ہیں نا، جن کو جناب آج قوم جو ہے نا صرف ناچنا ٹاپنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، وہ ان کو بطور علاج کے استعمال کرتے تھے۔ یہ آج کہتے پھرتے ہیں جی بندہ مرنے کے بعد بھی اتنی دیر تک اس کے اندر نبض چلتی رہتی ہے، اس کی روح زندہ رہتی ہے، یہ ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے، ڈھمکان ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ وہ عالم تھے، ان کے گھر کے ساتھ ایک تاجر رہتا تھا، بہت زیادہ دشمنی رکھتا تھا، بہت زیادہ اس کو بغض تھا اس عالم کے ساتھ۔ اب ہوا یہ کہ وہ تاجر تھا، اس کا بیٹا مر گیا، نوجوان بیٹا تھا، تو وہ بے تحاشا رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ انہوں نے باہر نکل کے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی بیٹا مر گیا ہے، 2 نقصان ہو گئے، بیٹا بھی گیا اور دنیا بھی گئی۔ وہاں کیوں دنیا کیوں گئی؟ انہوں نے کہا جی سارے کھاتے اسی کے پاس لکھے ہوئے تھے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا کتنا پیسہ کس سے لینا ہے، سارا اسی کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو کرتے ہیں کچھ۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور اپنے اوزار باہر نکالے، اور جناب جیسے وہ دھن چلائی نا جی، وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ اٹھ کے بیٹھا تو انہوں نے کہا پوچھ لے اسے کیا پوچھنا۔ اس نے پوچھا تو اس نے بتا دیا وہ کھاتے، لڑکا گرا اور مر گیا۔ اس نے کہا یار ایک بار تو پھر کھڑا کر دو۔ انہوں نے کہا خدا کے بندے، مردے کو کوئی بھی زندہ نہیں کر سکتا، اس کی نبض ابھی باقی تھی جی، تو اس لیے میں نے اس کو کھڑا کر لیا، میں نے اس کو پہلے دیکھا تھا تو وہ علاج کے ذریعے میں نے اس کو کھڑا کر لیا، اب کوئی بھی شے اس کو کھڑا نہیں کر سکتا۔ بتائیں، یہ الو کے پٹھے آج کہتے پھرتے ہیں جی اتنے عرصے تک یہ فلانی شے چلتی رہتی ہے، اتنے ٹائم تک فلانی شے چلتی رہتی ہے۔ میں نے کہا ہمارے بزرگ جو ہے نا، تم تو یہ آج کوئی بندہ یہیں پہ کوئی بندہ تھا بیچارہ، اس کو کوئی اٹیک آ گیا دل کا، تو وہ ڈاکٹر جو ہیں اس کو اٹیک سے باہر نکالتے اس کی پسلیاں توڑ دی ہیں غریب کی۔ بتائیں یہ ترقی ہے یا پھر یہ ترقی ہے کہ 2-4 بندہ دھن سیدھی کرے اور بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے ہیں؟ تو یہ تو میں سچی بات ہے، میں آپ کے سامنے اپنے جو ہمارے لوگوں نے یہ کام کیا نا، اگر میں کھولوں تو آپ کو حیرانی ہو، جی سر پکڑ کے بیٹھ جائے بندہ، یار اتنا کچھ ہمارے بزرگوں نے کیا تھا، ہمارے لوگوں نے اتنا کچھ کیا تھا، لیکن وہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی، انہوں نے کہا جی یہ قرآن جو ہے تنزن کہا کہ ان پر نازل کیا گیا جی قرآن۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، میرے حبیب کے بارے میں بات نہ کرو، میرے بارے میں بات کرو، وہ قرآن میں نے نازل کیا ہے، وہ قرآن میں نے نازل کیا، ادھر میرے سے بات کرو تم۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں کہ اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ جی آج تک یہ معجزہ میرے آقا علیہ السلام کا زندہ و جاوید ہے، پوری دنیا کے اندر چاہے کوئی اور زبان بولنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن قرآن عربی میں ہی پڑھے گا۔
قرآن سینوں میں محفوظ ہے، اسی طرح قرآن کتاب میں محفوظ ہے، اسی طرح قرآن بچوں کے پاس ہے، اسی طرح قرآن بڑوں کے پاس ہے، اسی طرح نہ زبر کا فرق ہے کہیں، نہ زیر کا فرق ہے، نہ کہیں پیش کا فرق ہے یہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی